علیکم اینڈ عید مبارک. آج کے شو کا آغاز اس امید، یقین اور دعا کے ساتھ کہ عید کا جو دن ہے وہ زبردست انداز سے گزر رہا ہوگا، بھرپور انداز سے آپ گزار رہے ہوں گے، اور آپ کے اس دن کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ہم بھی آپ کے لیے بڑی اسپیشل چیزیں لے کر آئے ہیں. آج بڑے پیارے پیارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن میرے خیال سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں آج کے گیسٹ کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے گیسٹ کی طرف جائیں، احسن السلام علیکم، اور آپ کی عید کیسے گزر رہی ہے اور کیا کچھ اسپیشل ہم لے کر آ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام سونیا، بہت بہت شکریہ. میں احسن آپ کے ساتھ اور میری ساتھی جو میزبان ہیں سونیا ستی، آج ہم ہوسٹ کر رہے ہیں اس پروگرام کو، اور عید اسپیشل پروگرام A1 TV کی طرف سے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. اور اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو اسپیشلی طور پر یہ بتاتے چلیں کہ یہ آپ کے لیے ہے اور یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. اور ساتھ ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف بھی کروائے دیتا ہوں. شہریار احمد جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ان سے جانیں گے کہ ان کی عید اس سے پہلے کیسے گزری، اب کیسے گزر رہی ہے. ساتھ اگر دوسرا جو تعارف ہے وہ بھی سونیا کروائیں تو مزید اچھا لگے گا. بالکل، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ویسے رمیسہ قریشی اینکر بھی ہیں، نیوز کاسٹنگ بھی کرتی ہیں، RJ بھی ہیں، بہت سارے کام ایک ساتھ کر لیتی ہیں، اور ان سے ذرا پوچھیں گے کہ اتنے سارے کام ایک ساتھ کیسے کر لیتی ہیں. اور سب سے پہلے میرے خیال سے چلتے ہیں شہریار صاحب کی طرف. شہریار صاحب اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں A1 TV پر، اور ان سے پوچھتے ہیں کشمیر ڈیبیٹ کے نام سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج چونکہ ویسے شہریار صاحب یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم پولیٹکس پر بات کر رہے ہوتے ہیں، کیا کچھ چل رہا ہے ملک کے اندر، چونکہ آج عید کا دن ہے اور آج ذرا ڈفرینٹ طریقے سے ہم پروگرام کو لے کر چلیں گے. سب سے پہلے تو سر عید مبارک، کیسا دن گزر رہا ہے آج عید کے دوسرے دن بھی آپ یہاں پر ہمارے ساتھ؟ جی بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے بلایا، میں شکر گزار ہوں. اور آپ لوگوں کو اور آپ کے توسط سے تمام دنیا میں دیکھنے والوں کو میری طرف سے عید مبارک. اور پولیٹکس کی جیسے آپ نے بات کی ہے تو ظاہر ہے عید پہ تو پولیٹکس اچھی نہیں لگتی، لیکن اب یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا بن چکی ہے. کہیں پہ آپ کسی کی موت پہ بھی جائیں فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر سیاست پہ بات شروع ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں، تو یہ آپ اس کو اب زندگی سے اب نکال نہیں سکتے. لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم اسے نکال دیں. بالکل آج کیونکہ عید کا دوسرا دن ہے اور ہم کوشش کریں گے بات کریں گے زیادہ عید کی. ہاں، تو سر مجھے یہ بتائیں کہ کیسی گزر رہی ہے عید آپ کی؟ یوزلی کیا مصروفیات ہوتی ہیں عید کے دن؟ عید کا فرسٹ ڈے کیسے گزارتے ہیں آپ؟ ابھی تو اب اس ایج میں تو ابھی ہماری تو عید نہیں ہوتی جی، ہماری تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، نوجوانوں کی عیدیں ہوتی ہیں. اس عید میں پھر آپ بچوں کو عیدی دیتے ہیں؟ ویسا عید ہوگی جب یہ اپنے پیرنٹس سے عیدی لے گی، اچھے کپڑے بنائے گی. ہم تو ویسے ہی گزارا کر لیتے ہیں کیونکہ میری ایج میں آ کے پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو بچوں کی عیدیں ہوتی ہیں. آپ تو ظاہر ہے عیدی لے گی، آپ ہم سے ٹریٹ لے لینا. اچھا چلیں جو آپ کو پسند ہو تو. چلیں میں رمیسہ کی طرف بڑھتی ہوں. رمیسہ کیسی ہیں آپ؟ کیسی گزر رہی ہے عید آپ کی؟ اور مجھے بتائیں یوزلی کیسی گزارتی ہیں آپ عید، اور آج سیکنڈ ڈے کیسا فیل ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. آپ کو بھی عید مبارک اور تمام سامعین ناظرین کو بھی میری طرف سے عید مبارک. یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ ایز اے میڈیا پرسن آپ کی تھرو آؤٹ جو ویکس ہیں، ڈیز آف دا ویک بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، آپ کا اسکیجول بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے. تو ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے ٹو بی ویری آنیسٹ کہ میں گھر پر ہی عید گزاروں، اپنے گھر والوں کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے بھی نہ جاؤں، گھر پر ہی رہوں اور میری فیملی ہو اور میں ہوں، اور بس ہم لوگ گپ شپ ماریں. اور ایسے ہی ہوتے ہیں ویسے ایسا ہی ہوتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ آپ موسٹلی عید اپنی سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ ایسا ہی ہے بالکل. اچھا سونیا، تو آپ سے اس حوالے سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے عید کا پہلا ڈے کیسے گزارا. میں لازمی طور پر یہ پوچھوں گا کہ ڈیفینیٹلی آپ نے شاپنگ کی ہوگی، اور شاپنگ آپ نے کتنی کی عید کے لیے، اور کتنے دن کی؟ میرے خیال میں پورا رمضان کی یا آخری 10 دن؟ خواتین کی شاپنگ ویسے ختم نہیں ہوتی آخری دن تک، کیوں؟ ایسا ہی نا. شاپنگ جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں چلی جاتی ہوں. ایسا نہیں کہ ایک ہی دن جاتی ہوں چاند رات کو اور ساری چیزیں ایک ساتھ ہی لے آتی ہوں. جب کبھی چکر لگتا ہے تو جوتے لے آتی ہوں، چوڑیاں لے آتی ہوں. ایسا ہی ہے بالکل، ساتھ ساتھ ہر چیز. اچھا، خواتین کی شاپنگ تو جتنی کریں ایسا وہ کم ہی ہوتی ہے، لیکن مردوں کی شاپنگ بھی ہمیشہ خواتین کو ہی کرٹیسائز کیا جاتا ہے. آج کل مرد بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، ان کی بھی بڑی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں. تو شہریار صاحب آپ نے بھی رج کی شاپنگ کی ہے؟ جی میرے پاس کچھ گنے چنے سوٹ ہیں جو میں وہ رکھے ہوتے ہیں پروگرام کر کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور شاپنگ نہ صرف مرد حضرات جو میڈیا سے منسلک ہیں وہ کرتے ہیں، بلکہ وہ تو فیشل بھی کراتے ہیں. یہ احسن مثال ہے نا ہمارے پاس. احسن کے مثال اس حوالے سے لے لیں گے. احسن بالکل کچھ نہیں کرتا، یہ بالکل ایسے ہی آپ کے سامنے ابھی بھی آگے بیٹھا ہوا ہے. میک اپ نہیں کرتا؟ نہیں، بالکل نہیں کرتا. قدرتی خوبصورت ہے. یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا، تو وہ پھر
कपड़े हाँ अलबत्ता अगर कहीं अच्छी सी कोई चीज मिल जाए तो फिर वो लेते भी हैं। शौक तो है हर एक इंसान को Exactly. ड्रेसअप होने का, जिसके पास इस्तात हो जिसके पास ना हो, हर से हाँ, और चाहता है लेनी भी अच्छा चाहिए, खाए, भरपूर तरीके अच्छा से पहने। सेलिब्रेट भी करनी चाहिए ईद। लेकिन ये तो आप कह रहे हैं कि चले बचपन की ईद थी, अब तो हम बड़े हो गए, बच्चों की ईद है। बचपन का कोई वाकया आपको याद हो, बचपन में कैसे एक्साइटमेंट होती थी टुवर्ड्स ईद की, ईद नज़दीक आ रही है, वो आपको लगता है कि अभी भी जो हमारे बचपन में या आपके बचपन में जो एक्साइटमेंट होती थी बच्चों के ननियाल जाना है, ददियाल जाना है, ईद आ रही है, वो थोड़ी सी कम होती जा रही है? आपको लगता है वो एक रवायती अब कम होती जा रही है। अब तो पता नहीं चलता, बचपन में तो हमारा वक्त नहीं गुजरता था कि कब ईद आएगी, वो पूरा महीना नहीं गुजरता था। अब तो हमारे इवन चांद रात को तो वो रात ही नहीं गुजरती थी। बिल्कुल एग्जैक्टली, इतनी एंजॉयमेंट और सारी चीजें कि कल का प्लान करना है, हमने कहाँ जाना है। नाना नानी की तरफ जाया करते थे ना एक दिन पहले, बिल्कुल, तो हम सारा टाइम महीना नहीं गुजरता, अपने वालिदैन से पूछते थे कि कब आएगी ईद। तो फिर उसके बाद अब जब वक्त गुजरता है, बचपन में कहते हैं कि जो दिन छोटे और साल बड़े होते हैं, और बुढ़ापे में दिन बड़े और साल छोटे हो जाते हैं। तो वो एक्साइटमेंट वैसे अब आपको क्या लगता है क्यों कम हो गई है बच्चों के मैं अंदर भी? इसका जवाब देती हूँ कि ऐसा होता है कि जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, तो आपको अपनी जेब से बच्चों को ईद देनी होती है, तो एक गाँव होता होगा कि मेरी जेब हल्की हो रही हाँ, है। नहीं आजकल के बच्चों में भी ऐसा है, अगर आप एग्री करें तो वो जिस तरह से हम लोगों को होती थी ना एक्साइटमेंट, यहाँ जाना है वो जाना है, वो बच्चों में आजकल हमें उस तरह से नजर नहीं आती। तो आपकी ईद किस तरह से गुजरती है? अच्छा, ये जो चीज़ अभी आप डिस्कस कर रही थी, इसमें मेरे ख्याल में आजकल एक तो टेक्नोलॉजी का जो दौर आ गया है, इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, क्योंकि आप फेसबुक से जुड़ गए हैं, यूट्यूब से जुड़ गए हैं, बहुत सारी चीज़ों, एक अपनाइयत है, वो जो चीज़ें हम पहले करते थे, अपने अपनों के यहाँ जाते थे, उनके साथ ईद मनाते थे। अब आप देखें कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ से, शायद इस्लामाबाद से, वो अपने अपने एरियाज में मूव ही नहीं करेंगे, वो यहाँ पे ईद करना। एक तो मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये और सब बिल्कुल हम किसी वैसे ही गैदरिंग में इकट्ठे होते हैं बड़े अरसे के बाद भी, फिर भी हर बंदा अपने मोबाइल के साथ लगा हुआ होता है, हर बंदा अपने मोबाइल। तो ये बात बड़ी अच्छी पॉइंट ऑफ की आपने कि टेक्नोलॉजी के जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं, वहाँ उसके कुछ सेटबैक ये भी हैं कि जो रिलेशंस हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, वो हमसे दूर हो गए हैं, शायद ये भी। अच्छा चलिए ज़रा मेरे ख्याल से सीरियस बातों से ईद की तरफ आते हैं। मुझे रुमैसा बताओ कि बचपन की ईद कैसी होती थी और अब कितना डिफरेंस आया है? अभी भी ईदी मांगती हो? अभी भी मेरा बचपन ही चल रहा है। अच्छा मैं अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ईदी नहीं मांगती हूँ। Okay. ईदी देती हैं आप? नहीं, ईदी देते हैं का वक्त अभी आया नहीं है मेरे से, कोई इतना छोटा है नहीं कि मैं उसको ईद दूँ। मैं छोटी हूँ घर पर, ठीक, तो ये है कि ईदी मांगते हुए बड़ी शर्म आती है मुझे। अच्छा ठीक मैं बड़ी नहीं तो सोनिया तो अभी भी कह रही थी शहरयार साहब को, क्या मैं तो अभी तक मांगती हूँ, कोई देता ही नहीं है। देखिए आप, लेकिन आपको मांगनी चाहिए। घर पे खुद ही मिल जाती है। अच्छा, हाँ, ये मतलब कि बहुत सारे पैसे आपको इकट्ठे मिल जाते हैं। तो फिर मांगने की जरूरत क्या, जो एक साल की पूरी तनख्वाह, एक साल की पूरी तनख्वाह आपको मिल जाती है। ऐसा ना, अभी भी ईदी देते हो या लेते हो? मैं आपको हकीकत बताऊं तो मैं लेता हूँ ईदी, देता नहीं हूँ। आज भी लेते हो या देते हो? मैं कोशिश यही करता हूँ कि मुझे मिल जाए, क्योंकि यहाँ से आप इतने ये पैसे इकट्ठे करके जब जाते हैं ना, तो ज़्यादा यही होता है कि जो खर्च कर लिए जाए वो किसी तरह पूरे हो जाए। आपने वापस इस्लामाबाद भी आना है, बाकी बहुत सारी चीज़ें। आपकी भी शादी नहीं हुई? नहीं हुई अभी तक। जब शादी होगी फिर आपके बच्चों को आप एग्जैक्टली नहीं, वैसे ये है कि छोटे बहन भाई हैं, बाकी अगर अजीज़ व अकारिब में, मैं वैसे इस चीज़ पे बड़ा वो फोकस करता हूँ कि आपके जो अजीज़ व अकारिब में देखें कोई नीडी है, उसके लिए उसकी वैसे होना भी यही चाहिए। मैं रमज़ान के हवाले से भी यही चीज़ डिस्कस भी करता रहता हूँ कि कम से कम आप इन चीज़ों का लाजमी देखें। एक तो आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं आज के दौर में, अगर वो ज़रूरियात आपकी पूरी हो रही हैं, उससे हट के अगर आपको कोई चीज़ बचती है ना, तो वो आप अजीज़ व अकारिब में लाज़मी और मेरे ख्याल से ऐसे ये एक ज़ाहिर ईद का एक मैसेज भी है और यही असल रूह भी है कि अपने इर्द गिर्द जो नीडी लोग हैं उनको इस ईद की खुशी में ज़रूर शामिल करें, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़रूर बांटें। अच्छा, ईद की बातें तो होती रहेंगी, अब ज़रा आपके प्रोफेशन की तरफ चलते हैं। मुझे ये बताएं शहरयार साहब के कैसे ख्याल आया कि जर्नलिज्म ही करनी चाहिए? शौक़ था या किसी ने मोटिवेट किया या किसी से इंस्पायर होकर इस फील्ड में आए? जब मैंने ज्वाइन किया था पीटीवी को, मैंने वहाँ खबरें पढ़ी थी। ठीक, उस वक्त से मैंने कोई 2010 तक वहाँ पे खबरें पढ़ी। फिर प्राइवेट चैनल्स आ गए बहुत ज़्यादा, सही, तो प्राइवेट चैनल्स के साथ इतनी भरमार हो गई एंकर्स की ठीक कि अब तो लोग अपने चैनल के लोगों को भी नहीं पहचानते। 100 से ज़्यादा लगभग टीवी चैनल्स हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या समझते हैं आप?
अब लोग बहुत ठहर नहीं पाते। पीटीवी का एक ऐसा होता था कि 1 मिनट की अपियरेंस के लिए लोग जो है ना अपना तरसते थे, तरसते थे। और वो जब अगर 2 मिनट के लिए उनको कोई ड्रामा या कुछ प्रोग्राम मिल जाता था तो पूरा पाकिस्तान उनको पहचानता था, क्योंकि एक ही था मीडियम सिर्फ टीवी। उसके बाद इतने चैनल्स आ गए हैं कि आप अपने दायरे में भी कई लोगों को नहीं पहचानते होते एग्जैक्टली कि ये वहाँ हमारे चैनल में प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप उधर घूमते रहते हैं, चैनल्स देखते रहते हैं, एग्जैक्टली सही जो कह आपको रहे चीज हैं। पसंद तो अगर शहरियार साहब आप ना होते जर्नलिस्ट तो फिर क्या होते, क्या फील्ड होती आपकी, क्या शौक था? नहीं, मुझे शौक तो यही था जी, बस ये समझे कि हमें ज्यादा अकल नहीं थी कि ये इस शौक को अपनाया। लेकिन बनना तो हर कोई चाहता है कुछ ना कुछ। ठीक है, सही। वो जो पुराने जमाने में 2-3 लोगों के पास यही बातें होती थी, तो या आपने रुमैसा इंजीनियर अगर बनना ना- है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या आपने रुमैसा अगर ना होती जर्नलिस्ट तो फिर क्या बनती, क्या होती, क्या ड्रीम्स हैं? मैं अव्वल तो यही होती, ऐसा तो 90% चांसेस यही थे कि मैं जो है ना मीडिया पर्सनालिटी ही होती और थोड़ी सी संजीदा तरफ जाती। अगर मैं यहाँ ना होती तो आई थिंक कि मैं फिर फैशन डिज़ाइनर होती। अच्छा मतलब कि एक यही सोच लेके आप आगे आई कि क्योंकि शुरू से कुछ होता है ना, मिसाल के तौर पर आपने एफएससी की, बीएससी की, कोई भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें आप आगे गए तो डिफरेंट आपकी एक सोच होती है, एक एम डिफरेंट होता है। लेकिन आप ये कह रही हैं कि आपकी शुरू से ही यही सोच थी कि आपने जर्नलिस्ट बनना है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सही। तो फैशन डिजाइनिंग का आपने कहा कि मुझे फैशन डिजाइनिंग, तो वो अभी चल रहा है साथ या नहीं, अभी टाइम नहीं मिल पाता है, आप यकीन जानें कि टाइम मैनेज बहुत करना ज़्यादा- मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरा पूरा इरादा है कि इंशाल्लाह कमिंग ईयर्स में मे बी रुमैसा कुरैशी का भी कोई ब्रांड हो। अच्छा, जबरदस्त, ये तो बड़ी एक अच्छी चीज़। अच्छा नाज़रीन को इस हवाले से भी बताएंगे कि आज ईद का दूसरा दिन है और जो A1 टीवी के जितने भी नाजरीन हैं उनको A1 टीवी की जितने भी लोग हैं उन सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और मैं इसमें लाजमी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, सोनिया सती जो कि सीनियर एंकर पर्सन है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम सबसे पूछ रहे हैं लेकिन इनसे कुछ भी नहीं पूछा हमने कि इनकी ईद कैसी होती है, कैसी ईदें इससे पहले गुजरी और जो आज की ईद है, आज जो दूसरा दिन है, पहला दिन इन्होंने कैसे गुजारा, क्योंकि बाउंड हो गई हैं घर में और क्या क्या चीज़ें बनाई और हमें तो इन्होंने बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया। तो इस हवाले से काश मैं इनवाइट करूँ, क्या ऐसा होता है कि मैं घर में बाउंड हो जाऊँ। मेरी ऑलमोस्ट पिछले कितने सालों से जो ईदें हैं ना वो ऑफिस में गुजर जाती हैं। सही तो एज यूजुअल आज की ईद भी आप देख लें, आज दूसरा दिन है और हम सब मिलकर गुजारे। मेरे ख्याल से ऐसा ये भी एक फैमिली बन जाती है। बिल्कुल, इतना टाइम से आप साथ है ना तो फैमिली की तरह ही लग रहा होता है, ये पूरा एक इन्वायरमेंट होता है। और अच्छा इससे निकला भी नहीं जाता। Exactly, थोड़े टाइम yes, के लिए भी हाँ। अगर छोड़ देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाकी वही होता है, अगर आप कभी लकीली आपकी घर में ईद हो तो वही रूटीन होती है, सुबह उठना, ईद की नमाज, फिर घर में मेहमानों के लिए खाने पकाने। और ख़वातीन बेचारी उनका ज़्यादातर टाइम तो ईद हो कोई भी स्पेशल मौका हो तो हमारा तो मोस्टली टाइम जो है वो किचन में गुजरता है मेहमानों की तवाज़ो करने में। और आपने बात की कि कुछ खाने पिलाने के लिए, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आज वैसे प्रोग्राम के बाद चलते हैं, आप चलें मेरे घर पूरे नहीं, लेकिन आज ये भी तो बताएं हमारे नाज़रीन को, ये भी पता चले कि आपने अपने हाथों से क्या क्या चीज़ें बनाई हैं जो हमारे नाज़रीन को पेश करेंगी। अच्छा, आज तो मैंने कुछ नहीं बनाया ऑनेस्टली, लेकिन अगर आप चलते हैं तो मैं बनाऊंगी। खाने पकाने का मसला ये है मेरे साथ कि मैं जब बहुत मेहनत से कोई चीज़ बनाती हूँ बिल्कुल अच्छी नहीं बनती, बट जनरली अगर कुछ बनाती हूँ तो वो अच्छी बन जाती है। रुमैसा को कुकिंग का शौक है? कुकिंग का नहीं, मुझे इतना खास शौक नहीं है। अच्छा, क्या अच्छा बनाती है रुमैसा? मुझे आती नहीं है तो फिर शौक ही कैसा। तो क्या अच्छा बनाती है? बातें सिर्फ बनाती है अच्छी? मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, मुझे स्पैगेटी बहुत अच्छी बनानी ओह आती है, क्योंकि जबरदस्त, मैं खुद मुझे खाती बहुत हूँ इसलिए। सही। जो खुद खानी होती है चीज़ वो मैं बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा शहरियार साहब, आप भी किचन में कभी होता है कि जब स्पेशल कोई चाय बनाना, कोई अंडा बनाना, ईद हो गई, कोई स्पेशल इवेंट हो गया तो जरा हेल्प कर दी जो मिसेस की। मिसेस की। हाँ, जितने भी ज़नाना काम है ना पूरी दुनिया में देखे मर्द उसमें छाए हुए हैं। अच्छा बड़े टॉप के शेफ मर्द। बाजू का राजी करना होता है, बाजू का कुछ ना कुछ करने के लिए करना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर जब जिस दिन मैंने तुम्हारा ऐसा बड़ा कर लिया तजुर्बा है। कि मैंने खाना बनाना है तो फिर मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी मिसेस से ज्यादा बेहतर खाना बनाऊंगा। अच्छा, वो सुन रही हुई अगर तो फिर क्योंकि क्या होगा? मैंने दुनिया को ऑब्जर्व किया है कि जितने खवातीन के काम है, अगर कोई टेलर हो तो वो मर्द है, शॉप का शेफ मर्द है, हेयर ड्रेसर मर्द है दुनिया में, तो खवातीन के काम तो उन्होंने संभाले हुए हैं। तो जो जहाँ तक अगर कुछ लोग सपोर्ट करते हैं जरूर किचन में जाके, तो वो मैं नहीं करता। वो नहीं करते वो आप? मैं नहीं करता। नहीं करना चाहिए। पानी के गिलास भी नहीं उठा के लाता। ओ ऐसे
اچھا شہریار صاحب، ویسے تو دیکھیں ہم عید کے حوالے سے ڈسکشن ہم کر رہے ہیں، لیکن کوئی واقعہ کوئی اپنا سنا دیں، کوئی بچپن کا کوئی یاد ہو ایسی عید جس میں آپ نے کوئی ایسا وہ کیا ہو کام کہ جو آپ کو ابھی کوئی تک یاد شرارت ہو، یاد ہو کوئی شرارت یاد ہو؟ بچپن کی؟ نہیں، شرارت تو نہیں کی، سادہ سا ہی تھا. شرارتی نہیں تھے؟ شرارتی نہیں تھا، اچھا. سادہ سا تھا. میں اس کی شادی کی بات یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جب میں میرے خیال 5ویں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا صحیح. تو شکایت آئی اسکول جہاں تھا میرا، اسکول کے ساتھ والے گھر سے شکایت آئی کہ ہمارا آم کا پیڑ ہے بہت بڑا، اچھا. وہ آپ کے کلاس میں سے بچے آ کے وہ توڑتے ہیں. اچھا ٹھیک. تو ہمارے ٹیچر کو کوئی انڈیکیشن ہوئی کہ یہ 2 لڑکے تھے، تو 2 نے میرا بھی نام لے دیا. وہ کہے کہ ہم نے نہیں آم توڑے، تو میں نے ٹیچر کو کہہ دیا میں نے سن رکھا تھا کہ سچ بولنا چاہیے. صحیح. یہی ہم نے سن رکھا تھا نا، حالانکہ موقع کی مناسبت سے سچ بولنا چاہیے. صحیح صحیح صحیح. میں 6ٹھی کلاس کا بچہ تھا، تو میں نے ٹیچر کو کہہ دیا، میں نے کہا ہاں میں وہاں کھڑا تھا، ان لوگوں نے آم توڑے ہیں. اچھا. وہ تو بکر گئے، ٹیچر نے مجھے 2 سوٹیاں لگا دی. پھر میں نے سوچا کہ یار یہ سچ بولنے کی بھی سزا ملتی ہے. میں تو ہمیشہ سوچتا تھا کہ سچ کا انعام ملے گا. اچھا، تو تب پتہ چلا کہ سچ بولنا بہت خطرناک چیز ہے. کبھی کبھی نہیں، اس کے بعد آپ بچپن تھا نا، وہ بچپن تھا، بچپن میں آپ کو ایسا لگا. اب بڑے ہو کے تو چینج ہو گیا مائنڈ سیٹ ہے. اچھا صحیح صحیح. سزا بھگتنی پڑتی ہے نا. تو یسوع مسیح کو بھی پھانسی پہ لٹکا دیتے. چلیں اسی نوٹ کے ساتھ میرے خیال سے احسن ایک مختصر بریک لیتے ہیں، کیونکہ اور بھی بہت زبردست قسم کے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایم ناٹ رانگ، ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں بالکل، اور کچھ مزید گیسٹ کو آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کرائیں گے. سو کہیں مت جائیے گا. ایک بار پھر میری طرف سے، احسن کی طرف سے، A1 TV کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو عید مبارک. کہیں مت جائیے گا، مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. اس کے بعد واپس آتے. A1 TV سب پہ نظر، اندر کی خبر. اب ہم آپ کو دکھائیں گے A1 ٹی وی آپ کی ٹی وی اسکرین پر. پاکستان کے نامور صحافیوں کے تجزیے آپ دیکھ سکیں گے A1 TV پر. حالات حاضرہ کی خبروں سے رہیے باخبر. کھیلوں کی خبریں، انٹرٹینمنٹ کی خبریں اور موسم کا احوال، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات پر مبنی پروگرام، سیاسی اور بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ اور بہت کچھ صرف اور صرف A1 TV پر. A1 TV سب پہ نظر، اندر کی خبر. بریک کے بعد خوش آمدید ایک بار پھر ہماری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے، احسن کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. امید کرتے ہیں کہ عید کا دن آپ کا بھرپور انداز سے آپ لوگ گزار رہے ہوں گے. اور ایسے مجھے ویسے بڑا اعتراض ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے تو 100 کا عید گزاری، اور یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہوتی ہے. بھائی اتنے عرصے کے بعد ایک اتنا اسپیشل ایونٹ آتا ہے، آپ کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے، بھرپور طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اچھا، اس کی ریزن ویسے میں اگر آپ کو کچھ بتاؤں تو اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا. اس کی کچھ ریزن ایسی ہیں کہ اگر رات کو آپ جاگ رہے ہیں یا دوسرے دن کہیں بارش ہو جاتی ہے تو آپ کہیں نکل نہیں سکتے، تو پھر باؤنڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر تو بندہ سو کے گزارتا ہے. فیملی کے ساتھ گپ شپ کرو، کہیں گیدرنگ کر لو، گیٹ ٹوگیدر کر لو. سونے کے لیے اتنے سارے تو دن ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی، یہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ اسپیشلی پیغام بھی ہے. اور آج سو کے نہ عید گزاریں. اچھا جی، جلدی سے اپنے گیسٹ کی طرف چلیں گے. اب ہم نے گیسٹ چینج کیے ہیں، اب فیلڈز بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ہمارے ساتھ چودھری رضوان الہی صاحب موجود ہیں، آپ سینئر لائر ہیں. السلام علیکم، میں نے عید مبارک. اس کے ساتھ ساتھ A1 TV کا ہی فیس ہیں رانا عمیر. آپ ان کو وقتاً فوقتاً اپنی اسکرین پر رپورٹنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. رپورٹنگ کرتے ہوئے بالکل دیکھتے ہیں. تو السلام علیکم عمیر. اور آج تو کوئی رپورٹ نہیں ہے نا اسپیشل، آج تو ہم عید کے حوالے سے گپ شپ کریں گے. ادروائز تو رانا عمیر چھائے ہوتے ہیں جب تک کال آتی ہے کہ لائیو آ جائے. جی عمیر لائیو آیا ہوتا ہے، کبھی سپریم کورٹ سے، کبھی کہیں سے، کبھی الیکشن کمیشن سے، کبھی پارلیمنٹ سے. تو آج تو آپ ہمارے پروگرام میں ہیں. آج اس حوالے سے پھنسے ہیں کہ آج یہ بتائیں کہ عید آپ کی کیسی گزر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آپ سب کو، دیکھنے والوں کو عید مبارک. اور میم احسن بھائی آپ سب کو عید مبارک. اور عید کا دن بالکل ہی خوشیوں کا دن ہوتا ہے، اور آج سوچا کہ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر A1 کے ساتھ جو ہے وہ عید سیلیبریٹ کی جائے، کیونکہ رمضان میں ہم لوگوں نے ساروں نے عبادات کی، روزے رکھے،
اور ایک یہی میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جتنی بھی ہماری عبادات ہوئی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، وہ سب قبول ہوں، اور عید کا دن جو ہے بہت زیادہ خوشی کا دن ہوتا ہے، خوشیاں بانٹیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اچھا، بڑا زبردست پیغام آپ نے دیا۔ چودھری رضوان الہی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ چودھری صاحب یہ بتائیں کہ لاہرز کی عید کیسی ہوتی ہے؟ ویسے تو بڑی ہیپننگ ہوتی ہے آپ لوگوں کی لائیو بھی، بٹ عید کس طرح سے گزارتے ہیں؟ کتنی مختلف ہوتی ہیں عیدیں؟ جی، میں سب سے پہلے آپ دونوں کا مشکور ہوں کہ، اور A1 ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس عید کے پرمسرت موقع پر انوائٹ کیا۔ اور اگر لائرز کی عید کو دیکھا جائے تو وکلاء کا واحد ایک ایسا پیش ہے کہ جس میں ان کو چھٹی نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں، وکلا کا بھی نہیں، جرنلسٹ کا بھی، ہم لوگ جرنلسٹ کا بھی سیم، ایسا ہی ہمارے ہے۔ دکھ سیم سیم ہی ہے۔ اچھا، جرنلسٹ کا دیکھیں نا، پوری رپورٹیں بن رہی ہوتی ہیں، مینز آپ کو کوئی بالکل چھٹی نہیں صحیح ہوتی، کہہ رہے اور ایون جو نیوز کاسٹرز ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ان کی ذمہ داریاں کچھ Producers ہوتے ہیں، بالکل ان کی cameramen ذمہ داریاں بھی ہوتے ایسی ہیں، لگ جاتی ہیں۔ اور دیکھنے والے سوچ رہے ہوں گے کہ شاید لائرز کی کیسے چھٹی نہیں ہوتی ہوگی، تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ڈیوٹی مجسٹریٹس ہیں، جو ججز ہیں، وہ عید کے دنوں میں بھی عدالتوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ملزم ہوتے ہیں ان کی ضمانت کے لیے اور کئی ایسے جو ارجنسی میٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے لائرز کو جانا پڑ جاتا ہے کئی دفعہ۔ تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہم جیسے آج عید کے دن پہ تیار ہو کے آپ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو اگر ہمیں کسی قریبی عزیز کی کال آ جاتی ہے تو ہمیں عدالت میں بھی جانا پڑ سکتا ہے، تو اکثر ہماری عید بھی عدالت میں گزر جاتی ہے۔ ناظرین، تو آپ کو بتائیں کہ چودھری رضوان جو ہمیں اپنے پروفیشن کے حوالے سے بتا رہے تھے، ان سے پوچھیں گے کہ آج عید کا سیکنڈ ڈے ہے، آپ عید کیسے گزار رہے ہیں؟ الحمدللہ عید بہت اچھی گزر رہی ہے میری، اور ایز یوزول جیسے میں بچپن سے گزارتا چلا آ رہا ہوں اسی طرح ہی گزار رہا ہوں۔ ٹھیک، میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں نے اپنا بچپنا ابھی تک نہیں مارا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اکثر میں گھر میں شرارتیں کر رہا ہوتا ہوں، اسی طرح والدہ سے عیدی مانگ رہا ہوتا ہوں، اور بچوں کو اگر محلے میں کوئی بچہ آتا ہے اس کو عیدی دے رہا ہوتا ہوں، ٹھیک، تو اکثر مجھ پہ جو میرے بہن بھائی ہیں وہ طنز بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بچپنا نہیں جاتا، یہ ایک پروفیشن آف لارڈز میں چلا گیا ہے، وکیل بھی بن گیا، لیکن اس کے باوجود اس میں سے بچپنا نہیں گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کسی بھی ایونٹ کو، کسی بھی اگر کوئی فیسٹیول ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے انجوائے نہیں کرتے تو آپ کو اس کی وائبز نہیں آتی، آپ اس کو محسوس نہیں کر پاتے کہ آپ کوئی عید کا دن ہے، جیسے خوشی کا دن ہے، تو اس کو آپ کو پورے طریقے سے بالکل انجوائے کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی، یس۔ تو عمیر، آپ کی عید کیسی گزرتی ہے اور کیا یوزلی روٹین ہوتی ہے، اسپیشلی اگر جب گھر پہ ہوتے ہو تو؟ اور ثانیہ، کیوں نہ ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ کھانے پینے کے حوالے سے یہ کیا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہے ہی عید کھانے پینے کی۔ حسن بھائی، کھانے کا سب سے پہلے تو ماما کے ہاتھ کی کھیر بنتی ہے، کافی سالوں سے ہم کھا رہے ہیں، اور ایک کھیر ہوتی ہے ان کے ساتھ ہی بالکل سیم ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور باقی عید بہت اچھی گزر رہی ہے، اور کیونکہ ماں باپ کے ساتھ مجھے سب سے ایک ضروری بات یہ لگتی ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ عید آئے، کیونکہ جب بھی عید آتی ہے نماز پڑھ کے جو ہے وہ سب سے پہلے میں نے اپنی مدر کے جو ہے وہ پاؤں چومنے ہوتے ہیں، انہوں نے دعائیں دینی ہوتی ہیں، روز مرہ کی بھی روٹین ہے، لیکن عید پہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہ چیز اچھی لگتی ہے۔ اچھا، تو چودھری صاحب آپ بتائیں، ویسے تو آپ نے بتایا اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں، عید کیسے گزارتے ہیں یہ بھی آپ نے بتایا، کیا مختلف ہوتا ہے عید پر آپ کی اپنی روٹین میں، آپ کے گھر میں کھانے پینے کا آپ کو کیا شوق ہے، کیا اسپیشل فرمائش کر کے بنواتے ہیں عید پہ؟ اگر عید الاضحیٰ کے حوالے سے دیکھیں تو پھر تو اسپیشل بنوایا جا سکتا ہے، گوشت ہوتا ہے، مختلف 3 قسم کے گوشت ہوتے ہیں تو بندہ بنوا سکتا ہے، صحیح، لیکن کبھی عید الفطر پر کوئی خاص فرمائش نہیں کی کھانے پینے کو۔ ویسے بھی میں اتنا پیٹو نہیں ہوں، اچھا، کچھ بھی ملے میں کھا لیتا ہوں۔ نہیں تو آپ شیر قورمہ تو ویسے ایک بیسک سی چیز ہوتی ہے نا عید الفطر۔ عمیر سے پوچھیں گے، عمیر بھی پیٹو ہے یا نہیں؟ آپ نہیں، بالکل ٹیسٹی کھانوں کے تو ظاہر ہے حسن بھائی ہم شوقین ہیں، اور ٹھیک ماں ٹھیک۔ کے ہاتھوں کا تو آپ کو پتہ ہے پھر کھایا جاتا ہے۔ اچھا، کھیر کے حوالے سے آپ ڈسکس کر رہے تھے، اور اسی حوالے سے ہم پوچھیں گے آپ سے اسپیشلی طور پر کہ کیا A1 ٹی وی کے جو پورا اسٹاف ہے اس کے لیے بھی کھیر لے کے آئیں یا نہیں؟ بالکل بالکل لے کے آئیں گے، اور آپ کو ٹیسٹ بھی کرائیں گے، آپ صحیح، چیک کیجیے، اب پرانے جتنے بھی آپ نے سویٹ ڈشز کھائی ہوں گی تو یہ پسند آئے گی۔ اچھا، چودھری رضوان صاحب کی جانب جائیں گے۔ سونیا، کیوں نہ ان سے اس حوالے سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کی کوئی ایسی عید جو کوئی ایک اسپیشل واقعہ ہو جو آپ کو یاد ہو ابھی تک، جو آپ نے بچپن میں کیا ہو؟ عید کے تقریباً سارے ہی ایسے، تینوں عید کے دن ایسے ہوتے ہیں کہ جو میری شرارتوں اور مستیوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ اب کوشش یہ کرتا ہوں کہ باہر ایسی کوئی شرارت نہ کروں تاکہ لوگوں میں امیج جو ہے وہ میرے پروفیشن کا، ظاہری بات ہے میں اپنے پروفیشن کے حوالے سے جانا چاہتا ہوں۔ صحیح، تو جتنے بھی میرے ایسے ایونٹس، ہمارے گھر کے باہر جو ہے وہ ایک گراؤنڈ ہوتا تھا، اس میں ہمارے جھولے وغیرہ لگا کرتے تھے،
تو میں جو ہے موسٹلی جو چاٹ ہے وہ اس سے لیا کرتا تھا, ریڈیو والے سے. اچھا بچے تھے, شوق ہوتا تھا اسی طرح. تو ہم نے کیا کیا کہ وہ اللہ اس کو غریق رحمت کرے, بابا جی کو جن سے ہم نے چاٹ لی تھی, تو ایک شرارت ہم نے یہ کی کہ ہم نے ان سے چاٹ لے کے 4 5 6 بندوں نے, تو 2 4 بندے ہم نے اسی طرح بھگا دیے بغیر پیسے دیے, اپنے دوست تھے. تو لیکن یہ ہے کہ بعد میں مجھے اس چیز کی ہوئی احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے. والدہ نے بھی ڈانٹا. تو لیکن وہ ایک بچپن ہوتا ہے نا, آپ فرینڈس کے ساتھ گیدرنگ کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو بڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ اب ہاں تھوڑا وقت گزرنے کے بعد آپ کو خیال آتا ہے. ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے؟ اچھا میں ویسے آپ کو ریسٹورینٹ پہ کھانا کھا کے بھاگ گئے ہو؟ نہیں, اصل میں اس وقت جو بچپنا ہے اس میں شرارتیں ہم کیا کرتے تھے. کبھی کسی کا بائک اٹھا کے نیچے پھینک دیا, کبھی مطلب اس طرح کی بڑی یونیک سی شرارت ہوتی, پڑوسیوں کی بیل جب جی ایگزیکٹلی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بچپن میں بہت زیادہ. اچھا چاند رات کے حوالے سے اس طرح کی جو شرارتیں ہیں نا, یہ بیل بجا کے بھاگنا, یہ تو ہمارے لیے ایک بہت ہی مائنر سی ہوتی تھی. اچھا آج کل کے بچے ویسے تھوڑا گروم ہوئے نا, بالکل بالکل, لیکن اس میں بہت کم ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں. آج کل بڑی بڑی چیزیں وہ کر گزر جاتے ہیں, کو پتہ نہیں چلتا. تو عمیر تمہاری کوئی بچپن کی ایسی شرارت ہو جو آج شیئر کرو؟ بچپن کی ایک ہی شرارت ہے, وہ یہ تھی کہ نماز رہ گئی تھی میری ایک دفعہ عید کی نا. تو گھر آ کے بتایا, اوبیڈینٹ بچہ تھا, گھر آ کے بتایا کہ میں پڑھ کے آیا ہوں. گھر آ کے میں نے یہ کہا کہ میں نے پڑھ لیا نا, لیکن پھر بھائی نے کہا کہ اس نے نہیں پڑھی. تو پھر سب کو اس بات پہ ہنسی آئی. میں نے کہا کہ میں نے زہر کی نماز میں جو ہے وہ کور کر لی. اچھا چودھری صاحب, ویسے تو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ خواتین کی تو بڑی تیاریاں ہوتی ہیں, ہم نے مہندی بھی لینی ہے, چوڑیاں بھی لینی ہے. آپ بھی کوئی خاص اہتمام کرتے ہیں عید پہ, خاص تیاریوں, ڈریس وغیرہ لینا, 10 دن پہلے 15 دن پہلے چیزیں ساری. اچھا آج دن تک مجھے نہیں یاد پڑا کہ میں نے کوئی اسپیشل سی کوئی ڈریس لی ہو. سادہ سے کپڑے لینے ہیں, ٹھیک, اور اس کو بنا کے, اور اس کے بعد اس پہ ویسٹ کوٹ جیسے میں نے آج پہنی ہوئی ہے, اسی طرح کی میری ڈریسنگ ہوتی ہے. اور خاص طور پہ میں نے کچھ اس میں ایسا نہیں کیا کہ اسپیشلی یا فیشل جیسے مرد آج کل کرواتے ہیں, عجیب سی کٹنگ کروا لیتے ہیں, اس طرح کا کبھی. اچھا کوئی لاسٹ میں کوئی کچھ گنگنا کے ہمیں سنائیں, کوئی شعر ہو, کوئی گانا ہو, کوئی نغمہ ہو. اچھا میں پہلے سیٹ پہ بیٹھ کے سن رہا تھا دیگر مہمانوں کو کہ اگر وہ وکیل نہ ہوتے یا جو جرنلسٹ نہ ہوتے تو کیا ہوتے. ہاں تو آپ نے ایک کوسچن مجھ سے نہیں پوچھا, وہ میرا جواب بھی یہ ہوتا کہ میں اگر وکیل نہ ہوتا, کیا گنگنائیں گے ہوتا, لیکن یہ کہ میری ایک خواہش تھی شروع سے. اچھا چلے پھر کچھ گنگنائیے پلیز. ہاں یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو, یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو, آج جانے کی ضد نہ کرو, آج جانے کی ضد نہ کرو. اصل میں کھانا زیادہ کھا کے تو میں اچھا نہیں کہا. نہیں بہت زبردست, بہت زبردست. نہیں بہت اچھا, بہت زبردست. اسی طرح عمیر سے پوچھیں گے, عمیر آپ اگر کچھ سنانا چاہیں ہمارے ناظرین کو. اچھا بالکل 1-2 لائن سناؤں گا, اگر درمیان میں بھول گیا تو معذرت ہے. نہیں کوئی سنیے. تم نے جو ہے مانگا تو دل یہ حاضر ہو گیا, تم کو مانا منزل اور مسافر ہو گیا. عمیر بھائی تم مسافر ہو گئے اور چھا بھی گئے ساتھ اس پروگرام کے ساتھ. ویسے یہ ذرا اچھا ایڈ اپ ہو گیا ہے. چودھری صاحب نے بھی بڑا زبردست انداز میں پرفارم کیا. میرے خیال سے ان سے اجازت لینے کا اب وقت ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ چودھری رضوان الہی صاحب, آپ نے وقت دیا, بڑا اچھا گنگنایا بھی, یعنی ہمارے شو کو 4 چاند لگائے. اس کے ساتھ ساتھ رانا عمیر, تھینک یو سو مچ. آپ تو ویسے بھی A1 TV اور ہمارا ساتھ ہی رہتے ہیں. بہرحال ایسے میرے خیال سے آپ اجازت چاہتے ہیں. بالکل اجازت لینی ہے. ناظرین آج عید کا یہ دوسرا دن, اور اپنی عید بھی بہت اچھے طریقے سے منائیں, اسی طرح گھومیں پھریں بھی, اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں. اور ایک بات جو کہ ہم نے سٹارٹ میں بھی کی کہ اپنے ارد گرد جو نیڈی لوگ ہیں, جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں, جو اپنے بچوں کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے, ان لوگوں کو ضرور عید کی خوشیوں میں شامل کیجیے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میرے خیال سے صحیح معنوں میں رمضان اور عید یہی ایک میسیج ہوتا ہے عید کا, کہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی ضرور شامل کیجیے. اور اسی نوٹ پر ناظرین
آپ سے اجازت چاہیں گے. ایک بار پھر ہماری طرف سے, میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو عید مبارک. بھرپور طریقے سے عید منائیے اور عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیجیے.